الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو فہمی زبان شارٹ لیکچر سیریز بائی نور ہدایت. سبق نمبر 15. فعل مضارع میں تاکید نون آف ایمفسس ہیوی اینڈ لائٹ. کیا آپ نے کبھی قرآن کریم میں ایسے الفاظ دیکھے ہیں جیسے لا یکونن اور لنسفعن؟ دونوں کے آخر میں نون ہے. دونوں تاکید بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن ایک میں تشدید ہے اور دوسرے میں نہیں. آخر ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آج کے اس فہم زبان شارٹ لیکچر میں ہم بہت آسان انداز میں اس پوائنٹ کو سمجھیں گے. جب فعل مضارع میں کسی کام کے یقینی اور پختہ ہونے کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو اس کے آخر میں نون تاکید لگائی جاتی ہے. نون تاکید دو طرح کی ہوتی ہے. نمبر 1 نون ساکن جسے نون خفیفہ کہا جاتا ہے، اور نمبر 2 نون مشدد اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں. دونوں کا مقصد فعل میں تاکید پیدا کرنا ہے، لیکن ان کی بناوٹ اور استعمال میں فرق ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نون خفیفہ کیا ہے. مضارع کے ذریعے بھی عربی میں تاکید پیدا کی جاتی ہے. ہمارے سامنے اگزامپل ہے فعل مضارع کی یفعلو. اگر ہمیں اس فعل مضارع میں تاکید پیدا کرنی ہے تو اس کے آخر میں ہم نون ساکن لے آئیں گے، یعنی نون خفیفہ. تو بن جائے گا یفعلن، وہ ضرور مدد کرے گا. اور اگر ہمیں اس میں مزید تاکید لے کر آنی ہے تو پھر ہم اس کے شروع میں ایک لام تاکید کا اضافہ کر دیں گے، تو یہ ہو جائے گا لا یفعلن، وہ ضرور بضرور مدد کرے گا. اس نون کا تلفظ ہلکا ہوتا ہے اور قرآن کریم میں اس کا استعمال بہت کم ہے. اب ہم نون ثقیلہ کو دیکھتے ہیں. جب ہمیں فعل مضارع میں ایک زوردار تاکید لے کر آنی ہے، ایک زوردار ایمفسس لے کر آنا ہے، تو ہم فعل مضارع کے آخر میں ایک مشدد نون کا اضافہ کر دیں گے، یعنی ایسا نون جس پر تشدید ہو. اگزامپل ہے یفعلو، اور جب ہم اس کے آخر میں مشدد نون لے کر آئیں گے یعنی نون ثقیلہ کا اضافہ کریں گے تو پھر یہ ہو جائے گا یفعلن، وہ ضرور بضرور مدد کرے گا. اور لام تاکید لگانے سے اس میں انتہائی تاکیدی اسلوب آ جائے گا، لا یفعلن. یہ عربی زبان میں تاکید کا سب سے مضبوط انداز سمجھا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اس کا استعمال نون خفیفہ کی بنسبت زیادہ ہے. نون تاکید کا ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ہم اس کی ٹرانسلیشن ضرور، ضرور بضرور یا لازمن کے ساتھ کریں گے. نون مشدد کو نون ثقیلہ کہتے ہیں. یہ بھاری نون ہے، ہیوی نون. اور نون ساکن کو نون خفیفہ کہا جاتا ہے اور یہ ہلکا نون ہے. نون ثقیلہ کی تاکید زیادہ مضبوط ہوتی ہے اور نون خفیفہ میں تاکید برقرار رہتی ہے لیکن تلفظ ہلکا ہوتا ہے. یہاں میں نے آپ کے ساتھ نون ثقیلہ کا کانجوگیشن ٹیبل شیئر کیا ہے. نون ثقیلہ گردان کے 14 سینوں پر استعمال ہوتی ہے.
और नून खफीफा की अगर बात की जाए तो नून खफीफा जो है मुसन्ना के सीगों पर इस्तेमाल नहीं होती और इसके साथ साथ जमा मुअन्नस के दोनों सीगों पर इस्तेमाल नहीं होती। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट कीजिएगा कि कुरान करीम में नून खफीफा के नून साकिन को अमूमन तनवीन से बदल देते हैं। कुरान करीम में ला यकुनन को इस तरह से लिखने के बजाय ला यकुनन इस तरह से लिखा गया है, वो ज़रूर होगा। एक और एग्जाम्पल है लनस्फ़अन की बजाय आपको इस तरह से लिखा मिलेगा लनस्फ़अन। देखिए, बोलने में दोनों अदायगी में दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ लिखने में फ़र्क है। लनस्फ़अन हम ज़रूर घसीटेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सीखा कि नून ताकीद 2 तरह की होती है। नून थकीला में नून मुशद्दद होती है, जबकि नून खफीफा में नून साकिन होती है। दोनों फ़िल मुज़ारे में ताकीद पैदा करते हैं। नून थकीला का इस्तेमाल ज़्यादा जबकि नून खफीफा का इस्तेमाल महदूद है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के फ़हम ज़ुबान शॉर्ट लेक्चर में हमने नून सकीला और नून खफीफा का बुनियादी फ़र्क समझा। जब भी कुरान करीम में ऐसे अफ़ाल नज़र आएँ जिनके आखिर में नून सकीला या नून खफीफा हो, तो फ़ौरन आपके ज़हन में आना चाहिए कि नून ताकीद है, जो कि फ़िल मुज़ारे में यकीन और ज़ोर पैदा कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान करीम की ज़ुबान को समझ सकें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।